آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کو کرونا وائرس نامی وبا کے مقابلے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور پاکستان میں بھی ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب ہے، اور اس صورتحال میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اب جب کہ رمضان قریب آ گیا ہے تو جو مساجد میں تراویح کی نماز ادا کرنے کا معاملہ ہے، تو اس سے کہیں دوبارہ ہم آپس میں غیر ضروری بحثوں میں تو نہیں الجھ جائیں گے۔ تو اس معاملے میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے علماء کرام کے ساتھ بار بار ملاقاتیں کیں، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں ایک 20 نکاتی جو فارمولہ ہے وہ بھی وضع کیا گیا۔ اب اس فارمولے پہ عمل درآمد ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، یہ بہت ایک اہم سوال ہے، اور اسی پہ گفتگو کے لیے آج ہم ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے پاس دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ صدر صاحب، آپ نے ہمیں دوبارہ وقت دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کی طرف آؤں، تو کیونکہ میں ایوان صدر میں ہوں، تو کل پاکستان کے ایک بہت سینئر صحافی ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، وہ مجھے فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ یہ پیر کو ملاقات ہوئی صدر صاحب کی وزیر اعظم سے، اس میں ISI کے سربراہ بھی تھے، تو بہت لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں تو آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ میں نے کہا جی میری تو فی الحال کوئی انفارمیشن نہیں، تو میں کل ان کے پاس جاؤں گا تو انہی سے پوچھ لوں گا کہ وزیر اعظم صاحب اور ISI کے سربراہ آپ کے پاس کیا کرنے آئے تھے۔ نہیں، میرا خیال سے یہ جو رمضان کا مہینہ اور تراویحوں کا معاملہ تھا، یہ اتنا ضروری پرائم منسٹر صاحب نے سمجھا، اور ان کی پریشانی اس معاملے میں اتنی ہے کہ پاکستان کے اندر کرونا وائرس کو بھی ہم ہینڈل کریں، اور جو لوگ نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی کوئی کانفلکٹ پیدا نہ ہو، تو وہ خود تشریف لائے۔ دو چار چیزوں پر گفتگو ہوئی، ایک یہ IPPs والا معاملہ جو آیا ہے، رپورٹ آئی ہے، اس کے اوپر بھی چلتے چلتے گفتگو ہوئی، اور پھر یہ ساری نکات باقاعدہ پڑھ کر اس کے اوپر ایک ایک پر پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور ان کی آخری دو نکات کے اعتبار سے جو ذمہ داری حکومت کی ہے وہ بھی اچھی طرح سے سمجھ کر پھر انہوں نے علماء کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس سے پہلے وہ مجھ سے سمجھنا چاہتے تھے، تو وہ بڑا اچھا ہوا کہ آئے کہ ایڈمنسٹریٹو انداز سے بھی اس بات کو دیکھ لیا جائے۔ اچھا، کیونکہ آپ کی علماء سے ایک پہلے سے انگیجمنٹ چل رہی تھی، اس لیے وہ اس معاملے پہ آپ سے بات کرنے آئے تھے۔ اس پر بھی بات کر رہے تھے، دوسرے حالات پر بھی، کشمیر کے حوالے سے، انٹرنیشنل ایشوز، پھر IPPs والا معاملہ جو ایک رپورٹ آ رہی تھی اس کے حوالے سے بھی میری ان کی رائے ایک تھی کہ اس میں تحقیقات فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ ساری معاملات کا پتہ اور چلے گا۔ چلیں اس پہ آتے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ جو ابھی 2020 کا مارچ تھا، ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے، تو اس کے ابتدا میں ہی آپ نے علماء کرام سے استدعا کی تھی کہ آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور کرونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں متفقہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے جامعۃ الازہر مصر جو ہے اس کا فتویٰ جو ہے اس کو ٹویٹ بھی کیا۔ اس کے بعد پھر آپ کی علماء کے ساتھ بار بار ملاقاتیں ہوئیں، جو نتائج نکلے ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں واقعی اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ جی دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذرا سا ہم ساری چیز کو پہلے سمجھ لیں۔ ایک تو یہ کہ تراویح کا معاملہ، پہلے تو فرض کا معاملہ جو ہے پچھلی میٹنگ کے اندر طے ہو گیا تھا کہ 3 سے 5 لوگ تک فرض کے لیے جائیں گے۔ آپ کو یاد ہے نا، وہ پہلی میٹنگ تھی میری علماء کے ساتھ جو ویڈیو کانفرنسنگ میں سارے پاکستان کے ساتھ ہوئی، اور یہ اہتمام کریں گے، اور ہاتھ دھونا اور باقی احتیاط جو ہے وہ علماء کی طرف سے فتوے کے صورت کے اندر وہ آ گئی۔ اسی کے اندر ہم نے فتویٰ لیا تھا جامعۃ الازہر سے۔ اب جو معاملہ تھا وہ تراویح آ رہی تھیں۔ اچھا، تراویح ہے ایک سنت موقدہ ہے نا، فرض نہیں ہے۔ اچھا، مجھ جیسا آدمی، میں ابھی آپ کے سامنے یہ کلیم کر رہا ہوں کہ میں گھر پہ پڑھوں گا، کیونکہ اسی معاہدے کے تحت 50 سال سے اوپر کے لوگ جو ہیں ان کو گھروں میں پڑھنی چاہیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اسی معاہدے کے تحت میں نے ٹیلی ویژن پر یہی کہا کہ علماء اور ہم سب مل کر یہ درخواست کر رہے ہیں کہ لوگ گھروں پر پڑھیں، ہے نا۔ یہ اس کی ہسٹری بھی ذرا سا آپ دیکھ لیں نا۔ ہسٹری یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے تھے، اور وہ صبح تہجد کے قریب، تہجد کے ساتھ یہ 11 رکعتیں، عام طور پر لکھا یہی گیا ہے کہ 11 رکعتیں، 8 جس کو ہم تراویح کہہ لیتے ہیں اور 3 وتر، یہ قیام اللیل کے طور پر تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صبح اٹھنا مشکل ہے، تو انہوں نے کہا اچھا تم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لیا کرو اور وتر پڑھ کے کلوز کر دو، تو یہ انہوں نے کہا۔ اور اس کی ہسٹری یہ ہے کہ پھر وہ انہوں نے پہلی مرتبہ جب مسجد میں کھڑے ہو کر یہ پڑھی تو لوگ ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پہلی رات کو 2 یا 3 لوگ کھڑے ہو گئے، اور آپ جانتے ہیں نا
کہ سعودی عرب کے اندر یا بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کھڑا کوئی فرض پڑھ رہا ہو یا کوئی جماعت کر رہا ہو تو دوسرا اس کو کونی پر انگلی لگاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو زور سے پڑھنے لگتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے تو پھر وہ پوری جماعت بن جاتی ہے۔ تو پہلے روز 2-3 افراد ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور وہ تراویح پڑھتے رہے۔ دوسرے روز جب لوگوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کر رہے ہیں تو بہت بڑا اور بھی لوگ آ گئے۔ تیسرے روز انہوں نے اپنے دروازے سے کھول کر دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ تیار ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح نہیں پڑھی، پھر مسجد میں نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو ہمدردی ہے انسانوں کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بھی فرض نہ بن جائے، اس کو تم اپنے اوپر پابند نہ کر لو ہیں، تو اس کے بعد سے انہوں نے گھر میں پڑھی۔ اچھا لوگ پڑھتے رہے، ایک مرتبہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جماعت بھی ہو سکتی ہے تو لوگ پڑھتے رہے۔ تو حضرت عمر کے زمانے کے اندر انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ فرض پڑھاتے تھے، خلیفہ اسلامی مملکتوں کے اندر پابند تھا کہ وہ جماعت کو لیڈ کرے اور جمعے کی نماز خاص طور پر، تو حضرت عمر فرض پڑھایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا رمضان جب شروع ہوا ان کے پہلے ہی سال میں، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں، ایک گروپ مسجد نبوی میں یہاں پڑھ رہا ہے، ایک وہاں پڑھ رہا ہے، ایک کہیں اور پڑھ رہا ہے۔ تو ان کو خیال یہ ہوا کہ یہ ایک ڈس یونٹی شو کرتا ہے کہ مسلمان اکٹھا نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر ابی بن کعب جن کی قرأت بہت اچھی تھی ان سے کہا کہ تم اس کا اجتماعی طور پر پڑھ لو، اس کے بعد سے وہ اجتماعی شروع ہو گئی۔ تو یہ اس کی تاریخ ہے، لہٰذا یہ فرض نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ گھروں میں پڑھیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ معاہدہ ہے، اس کے باوجود میں درخواست کر رہا ہوں کہ لوگ گھروں میں پڑھیں، کیونکہ جو بیماری ہے وہ اتنی بڑی ہے اور اتنی خطرناک ہے کہ اس کے اندر احتیاط کریں۔ لیکن جو آپ کے ساتھ معاہدہ کیا جن علماء نے وہ بہت ہی جید، بڑے ہمارے لیے قابل احترام علماء ان کی بھی درخواست یہی ہے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب سے میری پھر بات ہوئی، ان کا کہنا یہی ہے کہ لوگوں کو یہی مشورہ دینا چاہتے ہیں وہ بھی کہ لوگ گھروں میں پڑھیں۔ میں نے اس کے اندر سیاسی لوگوں سے بھی بات کی، میں آپ سے گزارش کر لوں، سراج الحق صاحب سے میں نے بات کی اور رانا تنویر صاحب سے بھی بات کی، میں نے سارے چیف منسٹرز کے ساتھ بات کی، ہر ایک کے ساتھ، سارے گورنرز کے ساتھ بات کی، سب نے یہ کہا کہ اس کو پولیسنگ ہم نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا کسی ایس او پیز کے ساتھ کر لیں، اور حکومت کا اختیار کہ اگر پابندی سے نہیں کرو گے تو حکومت پھر اس کو بند کر سکتی ہے تراویح کو۔ یہ لکھا ہوا ہے اس میں؟ ہاں جی ہاں، جو 19ویں اور 20ویں شق ہے نا اس کی، وہ حکومت کو اختیار دے رہی ہے۔ اچھا تو میں نے کیا کیا، میں نے صرف یہ کیا کہ وہ برڈن مسجد کمیٹیز، ائمہ اور عوام پر ڈالا، اور اگر وہ اس برڈن پر پورا نہیں اتریں گے کسی ایک جگہ پر تو حکومت اپنا اختیار استعمال کرے گی۔ تو اتنا بہترین لیگل معاہدہ ہے، یہ لیگل ہو گیا نا کہ ائمہ نے اور جو جید علماء تھے سب نے اس بات پر یعنی اتفاق کیا کہ یہ خود امپلیمنٹ کرنے دیں، نہیں تو پابندی ہوگی، جیسے آپ اپنے بچوں کو نہیں کرتے۔ یعنی میں نے ڈاکٹرز ہمارے پریشان ہیں، ان کا بھی ایک خط آج سرکولیٹ ہوا ہے نا، ان کے اندر انہوں نے کہا جی یہ قومی انڈسپلنڈ ہے نا، لہٰذا یہ ہوگا نہیں۔ اچھا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ قوم ڈسپلن ہے، خاص طور پر جو نمازی ہے وہ تو اپنے اوپر 5 وقت کی پابندی لگاتا ہے، وضو کرتا ہے، فرض پڑھتا ہے، مسجد جاتا ہے، اس سے زیادہ بہتر ڈسپلن کیا ہے؟ ہم موقع تو دیں اپنی قوم کو یار کہ ڈسپلن شو کرو۔